اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 سے اس کا ترجمہ۔ جب تم سفر پر جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہے۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تمہیں تکلیف ہو یا بوجہ بارش کے یا بیماری کے سبب اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو۔ اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امید انہیں نہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغا باز گناہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ کی پسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں تو یہ ہو تم لوگ کہہ کہ دنیا میں تم ان کی حمایت کی، لیکن اللہ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا، اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربانی کرنے والا پائے گا، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا ہے اور پوری حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمے تھوپ دے، اس نے بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ اللہ کے ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں۔ ہاں، بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے۔
اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادہ سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو یہ تھی آیات سورہ نساء کی 101 سے 115 تک کا ہم نے اردو ترجمہ کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات جو ہیں ہمارے لیے بیان کیے ہیں۔ تو آیت نمبر 101 جو ہے اس میں نماز قصر جو ہے وہ اس کا حکم ہے، اور جب اس کا آخری پڑھتے ہیں ترجمہ اس آیت کا آخری حصہ، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو ہے وہ نماز خوف کا ذکر ہے، کہ اس میں پھر فقہ کی کتابوں میں اس کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ جب دشمن کے ساتھ جنگ کر رہے ہو اور خوف کی حالت ہو تو اس وقت ایک رکعت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گروہ آ کے پڑھے، اور پھر وہ گروہ چلا جائے اور اپنے ہتھیار لے وہاں کھڑا ہو جائے لوگوں کی حفاظت کے لیے، اور دوسرا گروہ آ کر پیچھے دوسری رکعت مکمل پڑھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گروہ واپس چلا جائے اور پہلا گروہ آ کر اپنی دوسری رکعت جو ہے وہ مکمل کرے، تو یہ نماز خوف ہے۔ اس کے علاوہ سفر کی حالت میں نماز قصر جو ہے وہ ادا کرنے کا بھی طریقہ فقہ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس میں پوری نماز نہیں پڑھی جاتی، اگر کہیں 15 دن قیام کا ارادہ ہو تو پھر پوری نماز ادا کرنی ہوتی ہے، اور اگر 15 دن سے کم کہیں رہنے کا ارادہ ہے، وہاں مسافر ہیں 15 دن سے کم، تو نماز قصر ادا کرنی ہے۔ تو اس میں نماز قصر جو ہے وہ ظہر، عصر، مغرب، عصر اور عشاء جو ہے وہ نماز جو ہے وہ عادی کی جاتی ہے، کہ جو فرض نماز ہے اس کو 4 کی بجائے 2 رکعتیں ادا کرنی ہوتی ہے، اور فجر کی نماز جو ہے وہ 2 سنت بھی پڑھنے ہوتے ہیں اور 2 فرض بھی پڑھنے، اسی طرح سے مغرب کے 3 فرض ادا کرنے ہوتے ہیں اور عشاء کے 3 وتر جو ہیں وہ ادا کرنا ہوتے ہیں، باقی فرض جو ہیں وہ آدھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر 15 یا 15 دن سے زائد کا ارادہ ہو تو پوری نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہوتی ہے، پھر قصر جو ہے وہ ادا نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی اس کے ضروری اور بہت سے مسائل ہیں، لیکن یہاں جو ہے وہ ڈیٹیل بیان نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ پھر زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ اگر تم قصر نماز جو ہے وہ ادا کر چکو تو اس کے بعد جو ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرو۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہر حال میں کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، چاہے ہم اٹھے بیٹھے کوئی کام کر رہے ہوں، اٹھتے بیٹھتے کام کر رہے ہوں یا بستر پر لیٹے ہوں۔ تو کہا گیا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہ اللہ کا ذکر نرم نرم بستروں پر بھی کرتے ہیں۔ تو جب ہم آرام کے لیے لیٹتے ہیں تو جب تک ہماری آنکھ نہیں لگتی اس وقت تک ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ تو اسی طرح سے پھر اگلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب دشمن کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوتا ہے اور وہ دشمن بھاگ جائیں تو ان کا تعاقب جو ہے وہ بھی کر لیا کرو، تو اپنے آپ کو یہ نہ ہو کہ اختتام پر تھک ہار کر بیٹھ جاؤ۔ تو جس طرح سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے اسی طرح سے ان کو بھی پہنچی ہے، لیکن تم اللہ کے ہاں سے ثواب کی امید رکھتے ہو جو کہ دشمنوں کو حاصل نہیں ہے۔ کہ تھکاوٹ تو ان لوگوں کو بھی ہوتی ہے جو اللہ کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور تھکاوٹ آپ کو بھی ہوتی ہے، لیکن آپ کا یہ ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہوا ہے،
اور ان لوگوں کے لیے اللہ نے اجر نہیں رکھا ہوا، اس لیے تھکاوٹ کے باوجود دشمنوں کا تعاقب کرو تاکہ وہ دوبارہ کہیں تم پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ اور اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس میں جو احکامات ہیں فیصلے کرنے کے اس کے بارے میں ہدایات دی ہیں۔ تو اس آیت کا شان نزول جو ہے آیت نمبر 105 جو ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ مسلمان ہو گیا تھا، اس کا نام بشر تھا، تو ظاہری طور پر مسلمان تھا، لیکن اس نے ایک صحابی حضرت رفاہ کے گھر میں نقب لگائی تھی اور کچھ غلہ اور ہتھیار چرا کر لے گیا تھا، اور اس نے ہوشیاری دکھاتے ہوئے غلے کی بوری کا منہ جو ہے تھوڑا سا کھلا رہنے دیا، وہاں سے دانے جو ہے وہ غلہ نکلتا رہا، اور وہ اس نے ہتھیار یہودی کے گھر میں رکھوا دیے اور وہاں جا کر بوری کا منہ بند کر دیا، تو تاکہ اس سے پتہ چلے کہ اس گھر میں چوری کر کے چیز لے جائی گئی ہے تاکہ یہودی کو پھنسایا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شخص کا راز کھول دیا، تو جب راز کھل گیا تو وہ شخص جو ہے واپس اپنے قبیلے میں چلا گیا، اور کافر اندر سے تو کافر ہی تھا، بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا، تو اس کے قبیلے والوں نے اس کی حمایت کی۔ تو وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ گناہ کا کام کرتا ہے اور بہتان کسی اور پر باندھ دیتا ہے، تو ایسے شخص کی وکالت جو ہے وہ ہرگز نہ کرو۔ تو یہاں وقتی طور پر تم لوگ اسے بچا لو گے، لیکن آخرت میں اللہ کے ہاں اس کا کون وکیل بن کر کھڑا ہوگا؟ تو لہٰذا جو ہے ہمیں کسی کی جو ہے وہ غلط وکالت نہیں کرنی چاہیے، جب تک صحیح بات معلوم نہ ہو کسی کے بارے میں گواہ نہیں بننا چاہیے، اور نہ ہی غلط جو ہے گواہی دینی چاہیے، کیونکہ اس کا خمیازہ جو ہے وہ غلط گواہی دینے والے کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اگر کوئی گناہ اس طرح کا ہو جاتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو، جو لوگ دغا باز ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ لوگ جھگڑا نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ جو ہیں وہ پسند نہیں ہیں، اور ان کی جو وکالت کرنے والے لوگ ہیں غلط لوگوں کی، وہ بھی پسند نہیں ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی کسی کو کہ اچھی بات میں اس کو مشورہ دیتا ہے اچھی بات کا، تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور اگر کسی غلط کام کی کسی کے لیے سفارش کرتا ہے تو وہ اس کے لیے گناہ جاریہ بن جائے گی، اور وہ انسان بے شک مر جائے گا لیکن اس کا گناہ اس کو پہنچتا رہے گا، جو ایک غلط بات اس نے شروع کر دی ہے کسی کے لیے، تو اس کو دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح انسان جو ہے کسی کا کچھ نقصان نہیں کرتا، صرف اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ تو جس نے بھی اپنی جان پہ ظلم کیا اس کا وہ جواب دہ ہے، اور اس کو اپنا حساب خود دینا ہوگا۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی غلط کام نہ کرے کہ اس نے فلاں نے یہ غلط کام کیا ہے تو لہٰذا یہ میں بھی کر لوں۔ تو ہر ایک نے اپنے حصے کا جواب دینا ہے، اور جو نیکی کرے گا اس نے اپنے لیے کرنی ہے، اور جو کوئی برائی کرتا ہے تو اس نے اپنے لیے کرنی ہے۔ لہٰذا ہر شخص نے اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھانا ہے، اور جو اس نے اچھائی کی ہے اس کی جزا جو ہے وہ بھی اسے ہی ملنی ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے اپنے گناہ کا جو ہے بوجھ کسی اور پر لاد دیتا ہے تو اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا، اور یہ بہتان جو ہے یہ کھلا گناہ ہے، جو کہ بہت بڑا اس کا سزا ہے۔ تو لہٰذا وہ جو بشر نامی شخص تھا اس کی حمایت میں اس کے قبیلے والے لوگ آئے تھے، تو انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں مطلب
غلط بات کی گواہی نہیں دینی چاہیے، اور اسی طرح سے جو غلط مشورے ہوتے ہیں چھپ کے جو کرتے ہیں، اکثر غلط مشورے لوگ کرتے ہیں، تو اگر چھپ کے کوئی بھلائی کی بات کریں تو وہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم چھپ کے بیٹھ کے غلط باتیں کرتے ہیں تو وہ چیز جو ہے ہمارے لیے، وہ ایسے مشورے جو ہیں وہ گناہ کا باعث ہیں۔ تو صرف ہمیں چھپ کے اگر کوئی مشورہ کرنا ہے تو وہ نیکی اور بھلائی کا کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کی آپس میں، لوگوں کی آپس میں صلح کروانے کے لیے مشورے کرنے چاہیے۔ اس لیے گناہ کے کاموں کے مشورے جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے۔ تو ساتھ یہ بتایا کہ کوئی شخص جو ہے ہدایت کا راستہ چھوڑ کر اگر وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اور پھر وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ بہت بری رہنے کی، پہنچنے کی جگہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم لوگوں کی دیکھا دیکھی ایسا نہ کریں کہ فلاں نے تو ایسا کیا ہے تو ہم اس کے جواب میں ایسا کر لیتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ اس لیے کہ ہر بندے نے اپنی اچھائی اور برائی کا جواب دینا ہوا ہے، اور جس نے اچھائی کی وہ اسی کے لیے ہے، اور جس نے برائی کی وہ اسی کے لیے ہے۔ ہر ایک نے اپنے گناہ کا بوجھ اٹھانا ہے، اور ہر ایک نے اپنی اچھائی کا اس کو صلہ ملنا ہے۔ تو لہٰذا ہم جو ہے وہ مقابلے میں ہم دوسرے کی برائی نہ کرتے پھریں کہ اس نے میری برائی کی ہے لہٰذا میں اس سے بڑھ کر کروں۔ تو اس طرح سے ہم جو ہے خاموش رہ کر، اس سے بچ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں، بجائے یہ کہ اس کے حصے کا گناہ بھی ہم خود اپنے اوپر لاد لیں اور ایک بری راہ اختیار کر لیں۔ اور برا راستہ اختیار کرنے کا انجام کیا ہے کہ اس کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے قرآن پڑھ کے ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، سیکھنا ہے، اور اللہ کی خاطر جو ہے ہم نے تمام کام کرنے ہیں، لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا، صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی اخروی کامیابی کے لیے ہم نے تمام کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلائے، آمین ثم آمین۔